سعد رسول صاحب آپ کی جانب آؤں گی. جس طرح سے مسلم لیگ نون ایک طرف تو دعویٰ کرتی ہے کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل صرف اور صرف مسلم لیگ نون کے پاس ہے، لیکن شہباز شریف صاحب جو بتا رہے ہیں کہ 15 ماہ میں صرف انہوں نے IMF اور امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے میں گزار دی ہے. تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کبھی تو وہ اور ٹائم مانگ رہے ہیں کہ 9 ماہ کے لیے جو اور مزید اصلاحات کی ضرورت ہوگی. تو دیکھ رہے ہیں آپ جس طرح سے دعوے کیے جاتے رہے ہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے، اور دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو کافی کانفیڈنٹ دکھائی دیتی تھی لیکن اب حالات وہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں. دیکھیے، جہاں تک یہ بات ہے کہ مسلم لیگ نون کے پاس پاکستان کے یا PDM کے پاس پاکستان کے مسائل کا حل ہے، تو اس حد تک تو میں 100% ایگری کرتا ہوں شہباز شریف صاحب سے بھی اور PDM کی دیگر لوگوں سے بھی. اس کی ایک وجہ ہے کہ میرے پاس یا حسن صاحب کے پاس یا عدیل صاحب کے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم پاکستان کی تقدیر بدل سکیں. لیکن اگر PDM کے ممبران اپنے وسائل اکٹھے کر لیں اور لنڈن کے فلیٹس اور سوئٹزرلینڈ کے اکاؤنٹس اور دبئی کے پلازاز اگر اکٹھے کر لیں تو پاکستان کے مسائل کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ ہمارے معاشی مسائل کا تو شاید ضرور ہو سکتا ہو. تو مجھے یقین ہے کہ PDM کے پاس ایک سلوشن موجود ہے. اب وہ سلوشن کو اپنائیں گے یا نہیں اپنائیں گے، اس کے اوپر ہم کچھ بحث کر سکتے ہیں، کیونکہ ماضی کے اندر انہوں نے جب بھی حکومت میں آئے، حسن رضا صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، تو وہ اپنے دل پہ پتھر رکھ کے ہمیں اس حقیقت کی ہمارے ساتھ تصدیق کریں گے کہ جب بھی شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب، زرداری صاحب حکومت میں آئے ہیں تو ان کے اثاثے بڑھ گئے ہیں. اور رپورٹس نے گورنمنٹ کورٹ کی اٹیسٹڈ رپورٹس کے اندر یہ پتا چلا کہ جب وہ حکومت سے باہر گئے ہیں تو ان کے اثاثہ جات کم ہو گئے ہیں. تو کیا ان کے پاس سلوشن ہے پاکستان کے پرابلمز کا؟ تو پاکستان کا ایک بیسک پرابلم ہے اور اس کو ہمیں ٹھیک کریں گے تو دیگر مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے. وہ ایک بیسک پرابلم ہے معیشت ٹھیک کرنے کے لیے کچھ ڈالر چاہیے، ورنہ مل نہیں رہے. اگر نواز شریف صاحب اپنی جائیداد باہر والی بیچ کے اور زرداری صاحب اپنی جائیداد باہر والی بیچ کے لے آئیں تو ضرور PDM کے پاس یہ مسئلے، میرا خیال ہے کہ مسئلے کے سلوشن ہوں گے. ہاں، جہاں تک ہم غریب لوگوں کا تعلق ہے، آپ کا، میرا، ہمارے سننے والوں کا، جن کی جیب میں اس مہینے کی تنخواہ ہے اور پتہ نہیں کہ وہ پورا مہینہ گزار پائیں گے اس تنخواہ میں، یا ابھی درمیان میں محرم، نیازیں، یہ وہ اس میں پوری نہیں ہو سکے گی، جن لوگوں کو اس کا نہیں پتا، ہمیں کچھ اپنے لیے سوچنا چاہیے، کچھ اپنے لیے تک و دو کرنی چاہیے. اور ہم جس نظام میں رہتے ہیں اس میں ہم اپنے فائنانس منسٹر صاحب سے تو پالیسیز کا پوچھ نہیں سکتے. پوچھیں گے تو وہ کہیں گے تم ہوتے کون ہو اور اس کا کیمرہ لے لو اور اس کی زبان بند کر دو. نہ ہم گورنر اسٹیٹ بینک سے پوچھ سکتے ہیں، نہ ہم کسی اور سے سوال پوچھ سکتے ہیں. ہم صرف ایک کام کر سکتے ہیں ہمارے جمہوری سسٹم کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ جب موقع ملے تو ہم اپنے ووٹ کے اپنے بیلٹ کی طاقت سے کچھ ایسے لوگ لے کے آئیں جن کا جینا مرنا اور سوئس اکاؤنٹس پاکستان کے اندر ہوں، تاکہ جب پاکستان کا روپی 300 کے اوپر چلا جائے تو وہ یہ نہ سوچ رہے ہوں کہ ہم کتنے امیر ہو گئے کیونکہ ہمارے تو سارے پیسے ڈالرز میں پڑے ہیں. وہ سوچیں کہ اس کے بارے میں کچھ کرنا پڑے گا. اگر اسحاق ڈار صاحب تنگ دست ہیں، ان کا بھی بجٹ پوری طرح نہیں ہو رہا میری طرح، حسن صاحب کی طرح، عدیل صاحب کی طرح، تو شاید انہیں اس باتوں کا ادراک ہو جن کی پاکستان کے اندر اس وقت بات کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ایک ایسا شخص جس نے کبھی تنگ دستی دیکھی نہیں، پچھلے 25 سال سے تو وہ لال اشارے پہ نہیں کھڑا ہوا اسکارٹ کے بغیر، اس سے کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کے مسئلے سالو ہوں گے؟ ہاں، جہاں تک یہ ایک سرکس سا ہے یہ لگا رہے گا اور ہم اس میں بھرپور اپنی پارٹیسپیشن کریں گے.